میرے لورز بھی ہیں, میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے, کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا, جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین, مجھے ہنسی آ رہی ہے. آج پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے کہ جی سی یو ٹمورو, کوئی کہہ رہا ہے کہ کیا بات کر رہا ہے. مطلب مجھے ہنسی اس لیے آ رہی ہے کہ خود بیٹھے ہوئے ہو یعنی 7 سمندر پار, اور جو یہاں کا ورکر کارکنان ہے اس کو آپ اشتعال دلاتے ہو, کہتے ہو کہ پہنچو اڈیالہ کے باہر. یہ جو خاتون ان کی رہنما ہیں, سیماب نام ہے ان کا, انہوں نے بھی اچھی دہاڑیاں لگائی تھیں. جی اطلاعات یہی ہیں کہ جب انتخابات تھے تو انتخابات میں جب ٹکٹس کی تقسیم تھی اس میں سیماب طاہر ستی نام ہے ان کا, انہوں نے جناب ابھی پھر ایک پوسٹر جاری کیا ہوا ہے کہ جناب چلو چلو اڈیالہ کے باہر پہنچو, احتجاج کریں گے, جب تک ملاقات نہیں ہوگی دھرنا ہم دیں گے وہاں پر, اور جناب وہاں پر ہم بیٹھیں گے. اب گھوڑا بھی حاضر ہے, میدان بھی حاضر ہے. آپ کا دیکھتے ہیں جی کتنا عزم ہے آپ کا, کتنا آپ بیٹھتے ہیں. اور پھر میں تو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں, پوسٹرز اس طرح کے چلا رہے ہیں, تو کہیں وہی حالات نہ ہو جائیں کہ 26 نومبر کو جب پہلے احتجاج کے لیے نکلے تھے 24 کو یا 25 کو, تو آپ لوگوں نے یعنی بشرا بیگم نے حلف لیا تھا تمام لوگوں سے کہ عمران خان کی رہائی کے بغیر ہم نے نہیں اٹھنا. پھر آپ نے یہ بہانہ بنایا, گولی کیوں چلائی, اور پھر جب پتلی گلی سے بھاگنے کی کوشش کی تو بھاگنے کارکنان نہیں دے رہے تھے آپ کو, اور آپ کو راستہ آپ ڈھونڈ رہے تھے کس طریقے سے نکلیں, کیونکہ لوگ بڑے کم ہو گئے تھے. لیکن جو کم ہو گئے تھے, جو ڈٹرمن لوگ تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم عمران خان کو رہایا کرائے بغیر ہم نے قسم کھائی ہے, ہم کیسے جا سکتے ہیں. لیکن پھر آپ جوتیاں چھوڑ کر بھاگے. علی مین گنڈا پور تھے اس وقت میں, اور بشرا بیگم تھی. اس مرتبہ وہ دونوں نہیں ہیں, اور باقی کارکنان جو تھے یا باقی لوگ جو تھے, جو لیڈران تھے بلکہ, وہ تو پہلے ہی بھاگ چکے تھے. وہ تو آخر میں گئے, علی امین اور بشرا بیگم. تو اس مرتبہ اب دیکھتے ہیں کہ کیا اڈیالہ کے باہر پہنچ سکتے ہیں. وہ ناکے کی بات نہیں کر رہا, اڈیالہ جیل کے باہر جس طرح لاسٹ ٹائم لوگ پہنچے تھے, کیا وہ پہنچیں گے؟ سوال یہ ہے. میرا نہیں خیال یہ پہنچ سکتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ یہ وہاں پر دھرنا دے سکتے ہیں, یا دھرنا ان کا جو ہے وہ لمبا چل سکتا ہے, کیونکہ حالات ویسے نہیں ہیں. ریاست پاکستان سچیوں کے اوپر ہے, لحاظ اور جو ہے نا وہ بالکل نہیں رکھا جائے گا, اور سختی کی جائے گی, اور گرفتار کیا جائے گا, اٹھا کر جیلوں میں بند کیا جائے گا, اور دوبارہ کوئی پوچھنے والا پیچھے نہیں آئے گا. یہ پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کارکنان کے ساتھ جو ہوا ہے. یعنی جب بھی ان کو گرفتار ہوتے ہیں تو پھر وہ بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ روایت ہے, اور ہزاروں کی تعداد میں کارکنان گرفتار ہوئے ہیں. ہر مرتبہ جب علی امین نے اسلام آباد کی طرف انہوں نے چڑھائی کی ہے تو 1500 کارکنان کو جیل بھجوا کر جناب وہ بھاگے ہیں. اچھا, محسن نقوی صاحب جی یعنی شہزاد اکبر کو اور عادل راجہ کو پاکستان واپس لانے کے لیے سرگرم ہیں, برطانیہ کے اندر موجود ہیں, اور آج برطانیہ کے جو فورن آفس ہے وہاں وہ ملاقاتوں کے لیے جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ کیا ان کی بات سنی جاتی ہے یا نہیں سنی جائے گی. لیکن ایک چیز تو ہے کہ ویسے تو ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے بٹوین پاکستان اینڈ یونائٹڈ کنگڈم, لیکن پھر بھی بہت سے ایسے لوگ جو کہ برطانوی حکومت کو مطلوب ہیں وہ پاکستان یعنی برطانیہ کے حوالے کرتا رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر سٹینڈ کتنا لیتے ہیں محسن نقوی صاحب, اور آگے سے رسپانس کیا ہوتا ہے. یہ بڑی ایک سمجھ لیں کہ نازک صورتحال ہوگی, کیونکہ بظاہر مجھے لگ رہا ہے کہ محسن نقوی صاحب ڈٹرمن ہیں ان 2 شخصیات سے متعلق بالخصوص کہ ان کو پاکستان لایا جائے. دوسری جانب اگر بات کی جائے تو ایک اور بھگوڑے ہیں جی, شہباز گل صاحب, جو جوتیاں چھوڑ کے بھاگے تھے پاکستان سے, جن کے سانس کا بڑا مسئلہ ہو گیا تھا. آج کل کبھی پنجابی میں, کبھی اردو میں, کبھی کس طریقے سے ولاگز کرتے ہیں. اب ان کا ایشو یہ ہے کہ یہ بنا کہ ان کے کچھ ولاگز جو ہیں وہ ڈیلیٹ ہو گئے. وہ کوئی مطلب 30 یا 32 ولاگز رہ گئے ہیں, باقی تمام ولاگز ڈیلیٹ ہو گئے ہیں. اب ان کا ٹویٹ بھی ایک آیا, وہ موقف اپنا عذر پیش کر رہے ہیں کہ میرا جو ہے وہ چینل ہیک ہو گیا.
اچھا چینل ہیک بھی ہو گیا اور پھر جناب وہ اب دیکھتے ہیں کہ ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی. اگر ویڈیوز آ رہی ہیں تو اتنا جلدی ریکور کس طرح ہو گیا یہ بھی دیکھنا ہے. 1-2 دن تو لگ جاتے ہیں ریکور کرنے میں. بہرحال اتنی زیادہ ویڈیوز ڈیلیٹ جو ہوئی ہیں یہ ہوا میں تو نہیں ہوئی جی. اور جو ہیکر تھا تو پھر اس نے 30-32 ویڈیوز کیوں چھوڑی, اسے تمام کی تمام ویڈیوز کو ان کی جو کی ڈیلیٹ کی. بہرحال جی لیٹس سی, دیکھتے ہیں کہ کیا پیش رفت ہوتی ہے. اچھا یہ تو ہو گئے جی یوٹیوبرز کا جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ میں جو پہلے بھی خبر دے چکا ہوں کہ جو نیشنل میڈیا کے اوپر یعنی پاکستان کے اندر جو صحافی باریک واردات ڈالتے ہیں ان کے نمبرز لگنے والے ہیں. اس وقت جو مزاج ہے ریاست کا وہ تھوڑا سخت ہے. اس وقت مزاج جو ہے وہ اس کا اظہار اس طریقے سے نہیں ہو رہا جس طریقے سے 9 مئی کے موقع پر کیا جا رہا تھا. لیکن یہ 9 مئی سے ٹیمپریچر زیادہ رائز ہو چکا ہے. وہ 9 مئی سے بھی زیادہ جو ہے نا اس وقت جو صورتحال ہے وہ کشیدہ ہونے جا رہی ہے. اس سے زیادہ جو ہے سختی ہونے جا رہی ہے. اس سے زیادہ جو ہے وہ چوڑیاں ٹائٹ ہونے جا رہی ہیں. اور یہ چوڑیاں جب ٹائٹ ہوں گی تو چیخنے چلانے کی بڑی آوازیں آنی ہیں. میں نہیں چاہوں گا, میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں بہت سے لوگوں کو, میرا فرض بنتا ہے, میں بار بار میڈیا کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ وقت جو ہے یہ آ چکا ہے. یہ وقت آ چکا ہے, نمبرز لگ جانے ہیں اور بڑی جو ہے وہ آہو پکار ہونی ہے. اور پھر وہ نارملی ہوتا یہ ہے کہ میڈیا کے اوپر جب تھوڑی سختی ہوتی ہے تو پھر میڈیا کے لوگ بیچ میں پڑتے ہیں اور وہ جناب وہ ان کے لیے یعنی ایک قسم کی نرمی کا ڈیسیجن لے لیتے ہیں. لیکن اس مرتبہ نرمی نہیں برتی جائے گی. جس کے خلاف بھی کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا ہوگا یا معاملہ جس کا سامنے آئے گا, یعنی تنقید کرنے پر مسئلہ نہیں ہے, ترجمانی کرنے پر مسئلہ ہے. تنقید کرنے پر مسئلہ نہیں ہے, سائیڈ لے کر ان کے بیانیوں کو پروموٹ کرنے پر مسئلہ ہے. تنقید کرنے پر مسئلہ نہیں ہے لیکن انتشار کی حمایت کرنے پر مسئلہ ہے. تو یہ مزاج ہے اس وقت. اور معاملہ شاید یعنی اوپر کے لیول سے سٹارٹ ہوگا, یعنی سینئر لوگوں کے اوپر جو ہے نا وہ پہلے جو ہے ان کا کانسیکوینس فیس کرنا پڑے گا. اس کے بعد شاید چیزیں نیچے آئیں گی. لیکن اس مرتبہ ایک دفعہ یہ دروازہ کھل گیا تو یہ دروازہ بند نہیں ہوگا. اور میں نہیں چاہتا کہ ہمارے میڈیا کے جو دوست ہیں وہ کسی پریشانی میں آ جائیں. یہ میں لفاظی نہیں, میں بالکل حقائق بیان کر رہا ہوں. کوئی اگر نہیں ماننا چاہے تو اس کی اپنی مرضی, لیکن حالات ویسے نہیں ہیں جیسے لوگوں کو نظر آ رہے ہیں. حالات بڑے ہی جو ہے وہ سخت ہونے جا رہے ہیں اور اس کی کافی زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو تکلیف ہونی ہے. آگے جی ایک اور چیز یہ ہے کہ اس وقت قومی اسمبلی کے اندر ہم نے دیکھا کہ جنید اکبر صاحب نے اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری کا آمنا سامنا ہوا, میڈیا کے کیمرے تھے, تو پھر روایتی باتیں کر کے جنید اکبر صاحب جناب وہاں سے چلے گئے. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے جناب کوئی خاص آگے سے جواب نہیں دے سکے اور یہی چیز ان کو دوبارہ جو ہے وہ اس بات پر اشتعال دیتی ہے کہ جناب ہم جو مرضی کہہ دیں اگلے جو ہے وہ بھیگی بلی بن جاتے ہیں. شاید وہ پارلیمانی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ہنس کر جناب آگے سے وہ بات کی. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے جنید اکبر صاحب کو ویسا جواب نہیں دیا. اگر یہی اپوزٹ ہوتا, یعنی جنید اکبر صاحب جو ہے وہ جو پارلیمانی امور کے وزیر ہوتے اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری حزب اختلاف میں ہوتے تو ایسی بات کرتے تو پھر ان کا بڑا عجیب قسم کا جو ہے وہ کانسیکوینس فیس کرنا پڑتا ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کو. اچھا وہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں جو احتجاج کر رہے تھے آج قومی اسمبلی کے اندر, تو اس پر طلال چودھری صاحب نے بڑا زبردست قسم کا رد عمل دیا. کہتے ہیں کہ اس ذہنی مریض نے ان کو بھی ذہنی مریض بنا دیا. یعنی جو پارلیمنٹیرینز قومی اسمبلی کے اندر احتجاج کر رہے ہیں ان کو عمران احمد نیازی, جن کو میں اڈیالہ کا چانسلر کہتا ہوں, انہیں طلال چودھری نے ذہنی مریض قرار دیا اور انہوں نے کہا جی انہوں نے ان کو بھی ذہنی مریض بنا دیا. ذہنی مریض نے ان کو بھی ذہنی مریض بنا دیا ہوا ہے. یہ بیچارے اس قابل ہی نہیں کہ فیصلہ کر سکیں. ان کی 2 ٹکے کی وہاں عزت نہیں ہے. وہاں علیمہ نسیمہ نورین نکلیں گی وہ ان کی ایسی تیسی پھیر دیں. یہ بیچارے کسی قابل نہیں ہیں. ان بیچاروں کو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے. دوسری جانب جو وفاقی وزراء ہیں جن کو گالی دی ہے شاید خٹک نے, ان سے متعلق وہ دندناتے ہوئے پہنچ گئے ہیں جی یہاں پر. اور کوئی وفاقی وزراء کی جانب سے جن کو گالی پڑی انہوں نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا. کوئی ابھی تک ان کی طرف سے میں نے کوئی ایسی چیز دیکھی نہیں کہ وہ کچھ اپنے دفاع کے اندر کچھ کر رہے ہیں. اگر نہیں کر رہے تو جناب ان کو دفاع میں نے تو نہیں کرنا.
وہ خود صاحب اقتدار بھی ہیں اور اس وقت اچھے عہدوں کے اوپر فائز ہیں, وفاقی وزراء ہیں. اگر وہ اپنا تحفظ نہیں کر سکتے تو مرضی ان کی اپنی, نہ کریں. لیکن شاہد خٹک جو ہے وہ گالی دینے کے بعد دندناتے ہوئے قومی اسمبلی کے اندر بھی موجود ہیں اور جناب احتجاج میں بھرپور طریقے سے حصہ بھی لے رہے ہیں. اور کل وہ میرے خیال کے مطابق اڈیالہ جیل بھی جائیں گے, جہاں ایک دفعہ جناب پولیس نے ان کے ساتھ تھوڑا سا سختی کی, ان کو جو ہے وہ مین ہینڈل کیا. بہرحال خبر ہو رہا ہے جی, یہ ڈکی بھائی صاحب ہیں, میں نام ان کا اصلی نہیں جانتا, یہ آج میں نے سوشل میڈیا پر زیادہ سنا ہے تو ڈکی بھائی ہو رہا ہے. انہوں نے تعریف کی ہے جی ڈی جی ایم آئی کی, نام لیے بغیر, اور انہوں نے تعریف کی ہے جی سید عاصم منیر جو کہ چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں ان کی. اور جس طریقے سے انہوں نے کہا جی کہ کیونکہ ان سے رشوت لے رہے تھے NCCI کے لوگ, ان کی فیملی کو جو ہے ان کو وکٹمائز کر رہے تھے اور نام لے رہے تھے کہ وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے بہاف کے اوپر ان سے رشوت بٹوری جا رہی تھی. تو جب یہ معاملہ جو ہے وہ انٹیلیجنس کے تک پہنچا اور پھر جب فیلڈ مارشل تک پہنچا تو انہوں نے پھر نیکسٹ ڈے سے ہی ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا اور پھر FIA کے اندر جو NCCI ہے FIA نے ان کے خلاف کارروائی عمل میں لے کر آئی. اور آج ان کی جو ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے کہ جس میں وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں, بڑا بھائی کہہ رہے ہیں DGMI کو, اور فیلڈ مارشل کا تو نام لیا انہوں نے. یہی اس وقت تک کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.